گوڑیاں 804 نا تے بھی لگ گئیاں گوڑیاں سانو حضور دے نا تے لگیاں یا اللہ سی اس تقسیم تے راضیاں آئندہ بھی راضیاں اگر ساڑھے سینے کوئی گوڑی لگے تو حضور دے نا تے یا رسول اللہ لبیک الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتسم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم والنار خامدة الأنفاس من أسفي عليه والنهر صاهي العين من صدمي والجن تهتف والأنبار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے سرے سرورا خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام۔ وہ چقا چق خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ در منصور قرآن کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے،
اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، سیماں پہلی ماں کاف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جانے نبی اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، سادات کرام، سیاسی و سماجی شخصیات، میں اور آپ تمام حضور کے غلام ہم آئے بیٹھے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے، اور ہمارے ان ساتھیوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور میں بھی لاہور سے آ گیا ہوں، حضرت صاحب بھی قبلہ آ گئے، دور و دراز سے جو بھی قرب و جوار سے ساتھی ہیں وہ سارے آ گئے ہیں، صرف اس لیے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کردیاں، نہ اسی دل دے کالیاں، نہ ایمان دے کالیاں، نہ اعتقاد دے کالیاں، نہ جناب عقیدے دے کالیاں، کسے شے دے بھی کالے نہیں، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کردیاں، اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلام تے گلاں بھی چمک دی ہوئے کردیاں بس۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں دیتا، اور ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے حضور کے ساتھ محبت کرنا، ہر کسی کے بس میں بھی نہیں ہے حضور کے ساتھ محبت کرنا۔ ہم اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال تو کیا کہتا ہے کہ ہر کوئی حضور کے در پر آ سکتا ہے؟ اقبال کہتا ہے امام الانبیاء نے سب کو دعوت اسلام دی، فرمایا عتبہ تو بھی آ جا، اور شیبہ تو بھی آ جا، اور ابو لہب تو بھی آ جا، ابو جہل تو بھی آ جا، تجھے اسلام عزت دے دے گا۔ انہوں نے انکار کیا تو اقبال پھر اسلام نے کیا کیا؟ ان کے جا کر پاؤں پکڑ لیے، ان کے جا کر جناب گھٹنے پکڑ لیے کہ تم آؤ اسلام کے ساتھ۔ اقبال کہتا ہے نہیں نہیں، اسلام ان کے پاس جا کر ان کے منتے ترلے نہیں کرنے گیا، کہا ضرور کہ آ جاؤ حضور کے در پر۔ اگر انہوں نے کہا ہم نہیں آتے تو اسلام نے کہا جاؤ پیچھے، اپنے بھی ہو تو تبت یدا ابی لہب وتب، جاؤ پیچھے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور کیا کہا اسلام نے؟ بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ چبولا جبیز۔ اقبال کہتا ہے بلال کو حبشے سے بلا لیا، صہیب کو روم سے بلا لیا، سلمان کو فارس سے بلا لیا، ابو لہب کو اپنا بھی ہوتے ہوئے بیگانہ کر کے رکھ دیا۔ بس حضور کی بارگاہ، امام الانبیاء کی بارگاہ، میری آپ تک آواز آ رہی ہوگی امید ہے۔ میں نعرہ لوا جاندا ہوں، میں تھوڑے کو نعرہ لوا لینا جتنی بھی تانوں سردی لگی ہوئی، اور میں جناب حضور دی محبت صرف بابا جی کہندے سن سانو گل کرن دیو، اے بغیر ہتھیاراں تو کشمیر ال نہ چل پڑے تے ساڈا نام بنا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ ہمیں حضور کے دین کی بات کرنے کے لیے بھی، حضور کی محبت کی بات کرنے کے لیے بھی بڑی لمبی چوڑی تمہید باندھنی پڑتی ہے کہ ہم کیا بات کرنے لگتے ہیں۔ قوم سوچتی ہے اچھا یہ باتیں بھی ہیں، میں حضرت صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہم نے خود سلایا اپنی قوم کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جناب ہم نے سلایا قوم کو، انہیں جناب کوڑ کے رکھو جناب، محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری و علم نباتات۔ ان کو یہ بتایا کہ بہار آ گئی ہے، اب پتنگیں اڑانے کا موسم آ گیا ہے، اب پھول لگانے کا موسم آ گیا ہے، اب پنیریاں لگانے کا موسم آ گیا ہے۔ بھائی اسلام پر تو سدا بہار ہے، اسلام پر تو سدا بہار ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور مسجد نبی میں جلوہ گر ہیں، سارے صحابہ کرام موجود ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بتاؤ میرے صحابہ، مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، ہم اپنے دماغ صحراؤں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں لے کر کہ کون سا درخت ہے جس پر خزاں نہیں آتی، کہتے ہیں ہم سوچتے رہے، ہمارے خیال میں وہ نام نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دماغ میں بات آ گئی تھی، میرے ذہن میں نام آ گیا اس درخت کا، لیکن ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا اگر عبداللہ تو بتا دیتا تو مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ خوشی ہوتی کہ میرے بیٹے نے یہ نام بتایا۔ کہا اس لیے نہیں بتایا کہ ابو بکر و عمر حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، ان کی حیا کی وجہ سے میں نے نہیں بتایا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ، سب خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نظر کرم فرمائیے، آپ بتائیے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھجور کے درخت کی ہے، اس پر کبھی خزاں نہیں آتی، یہ بہار میں بھی بہار رہتا ہے اور خزاں میں بھی اس پر بہار رہتی ہے۔ اور اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے، اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے، یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ اسلام ہر زمانہ پھل کیسے دیتا ہے؟ بھائی اسلام زمانہ پھل دیتا ہے کہ حضرت امام علی اکبر آپ جوان ہو تو قیامت تک کے لیے، اور یہ تو پھر بڑی لمبی بات ہو جائے گی کہ ہم نے جو لوگوں کو کربلا سنائی ہے وہ کربلا اور ہے، ہم نے جو لوگوں کو کربلا مظلومیت والا درس دے کر کربلا سنائی ہے، آج تک آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا کہ امام علی اکبر نے میدان کربلا میں 70 سے 80 یزیدی واصل جہنم کیے ہیں۔ یہ کسی نے نہیں بتایا۔ مظلومانہ کربلا ظلم ہو گیا، میں نے کہا ظلم ایسے نہیں ہو گیا، آگے سے اگر ظالم آیا ہے تو سامنے امام علی اکبر کھڑے ہیں، بلکہ یہ یہاں تک ہوا کہ شمر اور یزید اور جناب شمر اور خولی ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہنے لگے۔ جب امام علی اکبر نے کربلا میں تلوار چلائی نا تو شمر اور خولی ایسے کر کے ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہنے لگے یہ علی کا بیٹا ہے، اگر کیلے کالے کر کے گئے تو پورا لشکر مار دے گا، رل کے اس کو شہید کرو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ میں بتانے لگا ہوں اسلام ہر زمانہ پھل کیسے دیتا ہے۔ وہ کربلا پھر اور ہے کہ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا ہے جی؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ یہ تو پھر اور بات۔ میں بتانے لگا اسلام ہر زمانہ پھل کیسے دیتا ہے۔ امام علی اکبر نوجوان ہے، امام ہے، پوری امت کے امام ہے، لیکن امام علی اصغر یہ تو پنگوڑے میں کھیلتے ہیں، آپ کی عمر مبارک بھی تھوڑی ہے، لیکن امام علی اصغر کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کربلا جانا پڑتا ہے امام بننے کے لیے۔ اب سمجھ آئیے بات، امام بننے کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی بابا جی کو لوگ اس طرح کیوں محبت کرتے ہیں والہانہ؟ میں نے کہا اس لیے کہ حسین کے رستے پر چلتے ہوئے ساری صفیں چھوڑ کر فیض آباد جانا پڑتا ہے، پھر لوگوں کا امام بنتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ہاں وہاں تو پھر دودھ پیتے بھی امام، اپنی تبھی موت آتی ان کو، اب دنیا سے تشریف لے جاتے، کتنا جی لیتے، 100 سال 150 سال، اس سے آگے تو نہیں، لیکن دیکھیں پگوڑے میں بھی کھیلتے ہوں، لیکن گئے کربلا ہوں، امام بن جائیں امت کے۔ امام بننے کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے آپ کو حضور کی محبت کی بات بتانی ہے اور دلیروں والی بتانی ہے۔ پوری قوم کو سلا دیا ہے،
पूरी कौम को जनाब वो क्या कहते हैं रम्याहू, हाँ जी, जनाब बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रम्याहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना, करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। बाल कहता हो इन शेरों को ये सुनाओ, ओ कोई बात नहीं जनाब, इनको सोने की बातें सुनाओ, इनको जनाब लारे लप्पे लगाओ, इनको ये बताओ कि इंडियन अदाकार मर गया है तो उसकी जनाब बरसी आज हो रही है। इनको ये नहीं बताना कि वो म्यानी साहब में लेटे हुए इल्मुद्दीन का भी आज यौम है। कहता है इनको ये नहीं बताना, हाँ अल हज़र आईने पैगंबर से 100 बार अल हज़र, हाफिज नामू से जन मर्द आजमा मर्द आफरी। इकबाल कहता है इनकी आंखों से हुजूर के दीन को छुपा कर रखना है। इकबाल क्यों छुपा कर रखना है? कहता है इनको नाचने टापने के तरीके बताने हैं, इनको बताना है कि वजीर आजम शजरकारी में जा रहा है और उसके साथ पीछे मजहबी जनाब लोग भी सारे शजरकारी मुहिम में जनाब शरीक हैं। और इस्लाम की शजरकारी किसने करनी है? इस्लाम की शजरकारी के लिए तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब खलीफा बने तो बड़े बड़े उम्मत में फितने आ गए। पहला फितना मुनकरीन ज़कात का आ गया, आपके सामने वो लोग आए, हजरत फारूक आजम सामने आए, फरमाया अबू बकर थोड़े हल्के फैसले करो, ये ज़कात ही नहीं देते ना, बाकी 4 अरकान तो मानते हैं इस्लाम के, इनके बाकी कबूल करो, ज़कात भी इनसे ले लेंगे। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फारूक आजम के कंधे पर हाथ रखा, फरमाया उमर इस्लाम लाने से पहले तगड़ी बातें करता था, अब ढीला हो गया। फरमाया हुजूर के जमाने में ज़कात के लिए जो ऊंट लाता था, सिद्दीक के जमाने में ऊंट लाए और घुटना बांधने के लिए रस्सी न लाए, सिद्दीक तो उसका भी मुकाबला करेगा, उसकी की गर्दन उतार के रख देगा। आगे फरमाया सिद्दीक के होते हुए हुजूर के दीन में कमी कौन कर सकता है? ये है इस्लाम। इस्लाम के मिजाज को कौन समझे? और इस्लाम को तो जनाब गरीबुल वतन ही दे दिए, इस्लाम को तो गरीबुल वतन बना दिया है। इस्लाम की बात करो ऊपर से लेकर नीचे तक, अशराफिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सियासी हो, मजहबी हो, सबको ओ जी आप क्या करने लगे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं करने लगे, वही बात करने लगे हैं जो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने किया हो तो कुछ नहीं करने लगे। कौन सी बात? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, आपका ये महीना भी है ना, और हम इसलिए भी नाम लेते हैं कि जिसको तकलीफ होती है उसकी तकलीफ में मजीद इजाफा हो जाए, इसलिए कि हमने जाती हैसियत से तो किसी को माना ही नहीं। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो या हसनैन करीमैन हो, शेखैन हो या हसनैन करीमैन हो, वो और है जो कहते हैं हुजूर की किस्मत अच्छी, अबू बकर उमर जैसे खलीफा बन गए, मिल गए, और हुजूर की किस्मत अच्छी जनाब माज़अल्लाह के हसनैन जैसे नवासे मिल गए। बाबा जी ने हमें अकीदा बताया, कमाल हो गई, फरमाया अबू बकर उमर की किस्मत अच्छी, हुजूर आका मिल गए, हसन और हुसैन की किस्मत अच्छी, हुजूर नाना मिल गए। इसलिए कि हम क़यामत तक जिसको भी मानेंगे हुजूर की वजह से मानेंगे। हमारे पास मानने का एक ही पैमाना है, एक ही मेयार है, हाँ वो हुजूर की वजह है बस। जो हुजूर के दर पर आएगा हमारा वो इमाम होगा, हम उसके जनाब जूते भी उठाकर अपने सर पर बांधने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई दाएं बाएं होकर आए और कहे कि मैं बड़ा गुंडा हूँ, मैं बड़ा बदमाश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जनाब ये हूँ, मुझे तुम जानते नहीं, वो मरहब ही क्यों ना हो, वो कहे खैबर वाले जानते हैं मेरा नाम मरहब है, तो आगे से सुन्नत अली ये नहीं है कि जनाब सर झुका लो, मौला अली का जनाब फरमान ये नहीं है कि सर झुका लो, आगे से बदमाश आ गया है, आगे से वक्त का गुंडा आ गया है। उसने कहा खैबर वाले जानते हैं मेरा नाम मरहब है और मैं जनाब बड़ा पावरफुल हूँ। आपने फरमाया तुझे खैबर वाले जानते होंगे लेकिन मेरा नाम भी सुन ले, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया तेरा नाम मरहब है तो मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा है, झाड़ियों का शेर। बस ये है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इस्लाम के मिजाज की बात कर रहा हूँ, इस्लाम के मिजाज की। इस्लाम एक अपना मिजाज रखता है, इस्लाम एक दीन एक अपना मिजाज, हुजूर के दामन रहमत से वाबस्ता होने के बाद इस्लाम एक अपना मिजाज रखता है। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, ये चार्टर ऑफ इस्लाम है। अगर हमारे किसी ने पढ़ा होता तो ये पूरी दुनिया को और बताता कि ये है इस्लाम का पैगाम। आप खलीफा बने, पहला खुतबा दिया, पहला सकीफा बनी सादा के बाद जो पहला खुतबा दिया, फरमाया अय्युहन्नास फइन्नी क़द वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फ़इन अहसन्तु फ़ाइनूनी व इन असाअतु फ़क़व्विमूनी, अस्सिद्क़ु अमानतुन बल कज़्बु ख़यानतुन
والضعيف فيكم قوي عندي حتى ارجع حقه ان شاء الله تعالى عليه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه ان شاء الله تعالى عليه لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذل ولا تشيعوا الفاحشة الا خذلهم الله بالبلاء اطيعوني ما اطاعت الله ورسوله فإن عصيت فلا طاعة لي قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ ہے سقیفہ بنی سعدہ کے تحت. آپ نے فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا ایھا الناس، فرمایا لوگو فإنی قد بلیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا میں تہاڈے نال چنگا کوئی نہیں لیکن مینوں تہاڈا سربراہ مقرر کر دیتا گیا. فرمایا میں ہویا نہیں، مینوں مقرر کر دیتا گیا. فإن أحسنت فأعینونی، فرمایا جے میں چنگے کام کرا تا میری مدد کرنا. وإن أسأت فقومونی، فرمایا جے میں کدھر دائیں بائیں ہوواں تا میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھے رستے تے چلا دینا. اے ہے اسلام دا جناب. کون کہہ رہے افضل الخلق بعد الرسل؟ ہاں جی افضل یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اے پھر جناب موضوع ادھر چلا جائے گا. بہرحال حضرت جناب سیدنا صدیق فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی، فرمایا جے میں دائیں بائیں ہویا تھا میں نے پکڑ کے آگے کر دینا. آگے سنو، فرمایا صدق امانت والکذب خیانت، فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی. والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی علیہ، فرمایا جڑا اس رعایا وچ کمزور ہے نا، جڑا مسکین ہے، جڑا جناب کمزور ہے، غریب ہے، اور تگڑا ہو جاوے، اس دا حق میں اس دے دروازے دے اتے پہنچاواں گا. اے ہے کمزوراں واسطے پیغام. فرمایا جڑا کمزور ہے اپنے آپ نے مظلوم سمجھدا، اس دا حق میں اس دے دروازے تے پہنچاواں گا. والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی علیہ، فرمایا جڑا بدماش ہے، جڑا غنڈا وہ آج تک تگڑا ہو جاوے، میں اس کو حق کھو کے غریب دے دروازے تے پھر لے جاواں گا. فرمایا اور اگے اے ہے بات. اے لوگ کہن گے پھر سیاست دی یہ گلاں کر دین کی کریے، کی گل کیا کریے؟ رام لیلا سنائیے لوگوں نو، اے سنائیے بھئی جناب ادھر ادھر دیا گلاں، اے لائیے قوم نو پیچھے لا دیئے، کدی شیطان خان دے، کدی جناب شباز شریف دے، کبھی نواز شریف دے، کدی انہاں دے پیچھے لا دئیے. انہاں دے پیچھے قوم لان واسطے نہیں، ساڑی ڈیوٹی ساڑے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی. فرمایا اتے بھاویں جو مرضی ہوئے، میری امت دے علماء نے حق گل کرنی اور کی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی دا حکم دینا تے برائی تو روکنا، اور جناب ظالم دا حق برائی تو روک کے انہوں سدھے رستے تے ہوتے لے کے آنا. سانو اس طرح غرض کوئی نہیں کہ اتے کون ہوئے، سانو اس طرح غرض ہے کہ اتے حضور دا دین آ جاوے بس. اور دین شیر شاہ سوری لے کے آوے سانو تاں بھی قبول ہے، او اورنگزیب عالمگیر لے کے آوے سانو تاں بھی قبول ہے، او عمر بن عبدالعزیز لے کے آن سانو تاں بھی قبول ہے، او مولا کائنات لے کے آن سانو تاں بھی قبول ہے، او حضرت عثمان غنی لے کے آن سانو تاں بھی قبول ہے، او جناب حضرت فاروق اعظم لے کے آن سانو تاں بھی قبول ہے، او سیدنا صدیق اکبر لے کے آن سانو تاں بھی قبول ہے. سانو تا تخت ہوتے دین چاہیدہ، ساڑھا تا اس واسطے محنت کرنی. اے مطا کوئی سمجھے. بہرحال فرمایا جڑا کمزور سمجھدا وہ آج تو تگڑا ہو جاوے، لیکن ایتھے گل وکھری ہے. جڑا ایم این اے ایم پی اے بنے جناب او مخالفان دے جناب کٹے کھلوا لوے، او جناب مجھاں چوری کروا لوے، او نہ دے زمینہ دے جناب گرداوریاں بدلوا دے، او جناب احاطے بدلوا دے، او جناب پٹواری نو لے کے جناب کمیشن لے کے سارا کچھ لے کے اے سارا ظلم دا نظام اکٹھا ہو کے ایک دوسرے نو پروٹیکٹ کرن اور ایک دوسرے نو سہارا دین اور این کرن اور جناب اے کرن. انہاں نو اسلام تاں بارے چ نہیں ہے. اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. بھائی اسلام آیا تا اے جناب میں آج گڈی بیٹھا سا، میرے کو پوچھا ساتھیاں نے، انہوں نے کہا جناب تسی پچھلے پروگرام تے کیوں نہیں آئے؟ میں کہا جی میں حاضر ہاں تہاڈے کو معافی منگن واسطے، اس دا کوئی ازالہ ہوئے تا میں تاں بھی دین واسطے حاضر ہاں. مینوں اے دسو تسی کوئی ایم پی اے کو کھڑا ہو کے پوچھ سکدا ایک بندہ بھی تو ایتھے کیوں نہیں آیا؟ بھئی اسی اسلام واسطے خود نو پیش کیتا ہویا، جے ساڈے کو کوئی سوال کرنا چاہے تو اسی حاضر ہاں، لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ اسلام دا نام لئیے تے پھر اسلام جدو جناب کھڑا کرے چوکے تے پھر کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. ہاں جی پھر اسلام کہے بھئی دروازہ کھٹکھٹائے، ہے کوئی ختم نبوت پر پہرا دینے والا؟ ہے کوئی ناموس رسالت پر پہرا دینے والا؟ ہے کوئی قرآن کی بات کرنے والا؟ ہے کوئی اسلام کی بات کرنے والا؟ تو اندر سے آواز آئی نہیں. شیخ صاحب تو گئے ہوئے نواز شریف سے ملاقات کے لیے، دوسرے گئے ہوئے عمران خان سے ملاقات کے لیے، تیسرے گئے ہیں زرداری صاحب کے لیے ملاقات کے لیے. میں نے کہا اگر تم نے ملاقات کرنے کے لیے وہاں جانا تھا تو ہمیں بتاؤ کہ بتا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 لا يدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. سیدنا صدیق اکبر کے جناب خطبے کا یہ حصہ سنیں. فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا. جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا. اب جہاد کی بات کریں تو پھر جناب کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے. میں نے کہا ہاں اسرائیل بمبوں سے میزائلوں سے فاسفورس بمبوں سے جدید ترین ٹیکنالوجی سے وہ جناب فلسطین کے بچوں کی عورتوں کی جناب مظلوموں کی مسجدوں کو چیتھڑے اڑا دے وہ دہشت گرد نہیں ہے. ہم یہاں کھڑے ہو کر محمد عربی کی تلوار کی بات کریں تو ہم دہشت گرد ہیں. کیسا کفر نے ذہن بنایا ہے ان کا کہ جہاد کو گالی بنا کر رکھ دیا گیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں فرمایا لا يدعو قوما الجہاد الا فی سبیل الا خذلهم اللہ بالذل. فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا. ولا تشیع الفاحشۃ الا عمهم اللہ بالبلاء. فرمایا جو قوم فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہو جائے گی اللہ اس پر بلائیں نازل کر دے گا. آگے جو فرمایا یہ پوری امت کے لیے منارہ نور ہے جو مقتدا ہے امت کے. فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ. فرمایا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جب میں اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلوں. فَإِنْ عَصَيْتَ فرمایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے پیچھے کھڑا نظر نہ آؤں فرمایا فَإِنْ عَصَيْتَ فَلَا طَاعَةَ لِي. فرمایا پھر میرے اطاعت نہیں کرنی. اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ. ہاں جی فَإِنْ عَصَيْتَ فَلَا طَاعَةَ لِي قُومُوا إِلَىٰ صَلَاتِكُمْ. فرمایا چلو آؤ نماز کی طرف. یرحمکم اللہ اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے. یہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. یہ ہے اسلام کا چارٹر. کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کہ مدینے کی گلیاں جناب کارٹ پیٹڈ کر دیں گے یہاں جناب لوگوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دعویٰ کوئی نہیں کیا لیکن اس پر دلیل تو اتنی بڑی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کتنی خلافت ہے بھائی؟ 2.25 سال اور 2.5 سال کے درمیان یہی دن بنتے ہیں تقریباً. 2.25 سال ہے اور 2.5 سال سے پہلے بس اتنی جناب آپ کی خلافت ہے سیدنا صدیق اکبر کی. اور حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے اگر صدیق کے 2.25 سال نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بن گئے اس کے بعد منکرین زکوٰۃ ہاں جی مانین زکوٰۃ آ گئے. ختم نبوت کے منکرین پیدا ہو گئے. اس کے بعد جناب 2.5 نبی وہاں پیدا ہو گئے. اس کے بعد جناب کیسر و کسرا کی فوجیں مدینے کی جناب بارڈر پر آنے لگیں عرب کے بارڈر پر آنے لگیں اسلامی حدود کے بارڈر پر آنے لگیں. اور جناب یہ 3 بڑے مسئلے کھڑے ہوئے. اتنے بڑے مسئلے کہ پوری امت سارے ایسے دہل رہے. پہلا مسئلہ آپ کو مانین زکوٰۃ والا سنا دیا. دوسرا مسئلہ ختم نبوت والا ہے. اور ختم نبوت والے مسئلے پر میں نے جتنی تاریخ پڑھی اگر کوئی علماء آ کر بتائیں تو میں اس پر جناب بات کرنے کے لیے ان سے رہنمائی لینے کے لیے حاضر ہوں. لیکن جتنا میں نے اپنے پاکان امت سے اپنے اسلاف سے لے کر آج تک کتابوں میں جتنا پڑھا اور سنا ہے اس کے مطابق مانین زکوٰۃ پر فاروق اعظم نے بات کی لشکر اسامہ پر بات کی لیکن کسی نے بھی بات منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد پر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہی. ایک لمحے کے لیے بھی اعتراض نہیں اٹھایا کہ حضرت یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں. جناب منکرین جناب ختم نبوت کے خلاف جنگ شروع ہوئی. حضرت شرحبیل بن حسنہ حضرت مسنہ حضرت خالد بن ولید حضرت کاکا یہ تمام لشکر حضرت جناب خالد بن ولید کی کمان میں دے کر جنگ یمامہ میں روانہ کر دیے گئے. اب پیچھے بات آ گئی لشکر اسامہ کی. اسامہ بن زید نام سنا ہے آپ نے؟ سناؤں حضرت اسامہ بن زید کی پہلے آپ کو تعریف سنا دوں کہ آپ ہیں کون. حضرت اسامہ بن زید حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں اور حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام ہیں. اور آپ حضرت زید بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہوئے اسی جنگ میں جہاں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں 8 تلواریں ٹوٹی. اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. ہاں یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. اگر ہووے قبضے تا انہاں نو کی پتا ہوئے کہ انہاں دے قبضے بلن انہاں دے قبضے ہاکیاں
ہاں جناب ایک قبضے اگر کسے مرد مومن کسے حضور دے غلام دے ہاتھ وچ کوئی غوری غزنوی ہوندا قوم مذاق اڑاندی سی نا میں کہا پتر غوری غزنوی نہیں آیا تا فلسطین دا یہ حال ہویا نا اگر کوئی صلاح الدین ایوبی دا کوئی ایک وارث بھی جیندا ہوندا بلکہ اقبال دی زبان وچ اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید تیغ ایوبی و نگاہ با یزید اقبال کہندا اس زمانے دی نہیں اس جہان دی نہیں سارے جہان دیاں خزانے دیاں چابیاں تیرے کول آ سکدیاں اقبال کیویں کہندا تیغ ایوبی و نگاہ با یزید کہندا تیرے ہاتھ وچ تلوار صلاح الدین والی ہونی چاہیے اور تیرے کول نگاہ با یزید بستامی والی ہونی چاہیے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. میں حضرت اسامہ بن زید دی گل کر کے پھر صلاح الدین ایوبی دی گل کردا. حضرت اسامہ بن زید اے حضرت زید بن حارثہ دے صاحبزادن اور اے غلام ابن غلامن صرف سمجھان واسطے کر رہے ہیں ورنہ ساڑی زبان جلدی یہ لفظ بھی ہونا واسطے استعمال. آپ غلام اور خادمہ دے بیٹے یعنی کہ لونڈی دے صرف سمجھان واسطے مسئلہ ہے بیان کر رہے ہیں غلام اور خادمہ دے بیٹے اور آپ حضرت امام حسن دے ہم عمر بھی ہیں تقریباً. حضرت اسامہ بن زید اے غلام اور خادمہ دے بیٹے اور حضرت امام حسن تو انو پتا کہ نہ دے صاحبزادے خون خیر و رسل سے ہے جن کا خمیر ہے جی اور وہ حسن مجتبہ سید الاسخیاء. بہرحال میں تو انو گل سمجھان لگا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور جدو مدینہ پاک تو باہر تشریف لے کے جاندے کسے قبیلے دی صلح واسطے کسے جنگ واسطے کسے بھی معاملات واسطے جدو بھی باہر تشریف لے کے جاندے مدینہ پاک تو کہ جدو حضور مدینہ پاک دی طرف واپس تشریف لے کے آندے تے صحابہ دے بچے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے سارے اے نکل کے حضور دے استقبال واسطے جاندے جدر حضور امام الانبیاء جدر تشریف لے کے آ رہے ہوندے اے پھر علیحدہ بات سے کہ انہاں بچیاں نو کون دستا کہ حضور آ رہے ہیں اور پھر ساڑھے امام نے کیا کہ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسف استان ہے ہر گوشہ کنان عرب اور گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر. وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون بتاتا حضور تشریف لا رہے. ہمارے امام نے کہا جہاں سے تازی تازی خوشبو کے حلے آتے نا بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے امام الانبیاء یہاں سے تشریف لے کر آ رہے ہیں. بہرحال مدینے کے بچے سارے دوڑ کر حضور کے استقبال کے لیے جاتے. امام حسن اگر حضور کی سواری تک پہلے پہنچ جاتے حضور امام حسن کو آگے بٹھاتے باقی جو بھی آتا اس کو پیچھے بٹھاتے. حضرت اسامہ بن زید بھی آتے پیچھے بٹھاتے. لیکن کہتے ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہتے ہیں اگر حضرت امام حسن بعد میں پہنچتے اور حضرت اسامہ بن زید آپ کا رنگ بھی گندمی ناک بھی چپٹی ہوئی اور غلام ابن غلام فرمایا اگر یہ حضور کی سواری تک پہلے پہنچ جاتے تو امام الانبیاء حضرت اسامہ بن زید کو آگے بٹھاتے اور امام حسن کو پیچھے بٹھاتے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد. یہ بات سمجھنے کے لیے میں سے مثال دیتا تو نہیں بہرحال وہ بارگاہ وہ جناب تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح گاہ ہر رسول و نبی ہے. وہ مثال سمجھانے کے لیے ایسے ہے کہ یہ ہمارے شاہ صاحب ہیں یہ ہمارے یہاں کون سے ہیں جناب یہ کیا نام ہے جی رجوکا صاحب آ رہے ہوں گاڑی میں اور سامنے سے ان کا بیٹا آ رہا ہو یا ان کا پوتا آ رہا ہو یا ان کا نواسا آ رہا ہو چھوٹا اور ساتھ ہی ان کے ہاں مزارع یا کام کرنے والا یا کوئی ملازم کا بچہ آ رہا ہو تو رجوکا صاحب کے پاس جو پہلے پہنچ جائے ملازم کا بچہ رجوکا صاحب اس کو فرنٹ سیٹ پر بٹھائیں اور اپنے بیٹے کو پیچھے بٹھائیں. یہ ممکن ہے بتائیں میں مسئلہ سمجھانے کے لیے کیا ممکن ہے. لیکن تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ غلام ابن غلام حضرت اسامہ بن زید اور جناب خادمہ کے بیٹے وہ حضور کی سواری پر پہلے پہنچے امام الانبیاء ان کو آگے بٹھائیں اور امام حسن کون ہے سیدہ کے صاحبزادے علی المرتضیٰ کے بیٹے اور خود سید ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں خود جنتی جوانوں کے سردار بھی ہوں لیکن وہ آئیں اور پیچھے بیٹھے. یہ صرف میرے آقا اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر تامین حق بحقداراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد. کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے حضور نے غلاموں کو وہ شان بخش دی کہ جناب بادشاہ بھی دیکھتے رہ گئے کہ جناب یہ غلام ہے
بلکہ حضرت فاروق اعظم ایسے حضرت بلال حبشی کو دیکھ کر فرماتے ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار، ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال وہ بھی ہمارا سردار، یہ ہے تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیب ہے، یہ میرے آقا مولا کی ذات ہے، اور قیامت تک غریب ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، اور جناب جو بھی ہو، اور ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، اس کو عزت صرف میرے آقا مولا کے در سے مل سکتی ہے، اس کو عزت صرف اسلام دے سکتا ہے۔ باقی آج تک لوگ آئے، کوئی روٹی کپڑا مکان کے نام پر، کوئی ترقی کے نام پر، کوئی تبدیلی کے نام پر، کوئی کسی نام پر، سارے آئے اور لوگ رلتے ہی رہے اور رلتے ہی رہیں گے، اس لیے کہ میرے آقا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زبان، حضور کا داری ہے۔ میں حضرت اسامہ بن زید لشکر اسامہ بھیجنے کی باری آ گئی، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری حیات میں جو آخری فیصلے فرمائے ان میں لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی باری تھی۔ حضرت اسامہ بن زید یہ 19 سال کے نوجوان ہیں اور ان کی قیادت میں سارے صحابہ کو حضور نے دے دیا، لشکر اسامہ کی باری آ گئی۔ پھر حضرت فاروق اعظم سب کے نمائندے بن کے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، فرمایا آپ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ بھی جنگ کی، آپ نے منکرین ختم نبوت کے ساتھ بھی جنگ کی، اب آ گئی ہے بات لشکر اسامہ روانہ کرنے کی، آپ لشکر اسامہ کو نہ بھیجیں۔ حضرت فاروق اعظم کے کندھے کو پھر پکڑ لیا جناب سیدنا صدیق اکبر نے، فرمایا سکلت کا امک یا عمر، فرمایا عمر تجھے رونے والی روئیں، تو کیا بات کرتا ہے، لشکر اسامہ اسی طرح جائے گا جس طرح میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم باہر آ گئے، فرمایا صدیق لشکر اسامہ روانہ کریں گے، پھر مشورہ کیا سب نے، انہوں نے کہا جی لشکر اسامہ بھیجیں، قیادت بدل دیں، ایک 19 سال کا نوخیز لڑکا ہے نوجوان، قیادت بدل دیں، اس میں بڑے بڑے جناب لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے جرنیل لوگ موجود ہیں، اور مولا کائنات بھی اس لشکر میں موجود ہیں، فاروق اعظم بھی اس لشکر میں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی اس لشکر میں موجود ہیں، کہا قیادت بدل دیں، یہ نوخیز لڑکے ہیں، ان کی قیادت بدل دیں۔ حضرت فاروق اعظم پھر نمائندہ بن کے اندر گئے، کہا صدیق اکبر آپ لشکر بھیجیں، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا عمر سن، اگر جنگل کے درندے آئیں اور اندر جو پردہ دار عورتیں بیٹھی ہیں ان کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جنگل میں لے جائیں، لشکر اسامہ اسی طرح روانہ ہوگا جس طرح میرے آقا نے فرمایا ہے۔ کہا اچھا آپ لشکر اسامہ روانہ کریں، قیادت بدل دیں، اوئے ہوئے ہوئے۔ پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جلال میں آئے، فرمایا عمر کیا باتیں کرتا ہے، جس کو حضور نے ہمارا امیر بنایا ہے صدیق کون ہوتا ہے، اس کی امارت کو بدل دے۔ اب ادھر آگے لطف والی بات ہے، آگے اور لوگ بکواس کرتے ہیں نا کہ جناب میں بتانے لگا ہوں حضرت اسامہ بن زید کی وہ شانیں نہیں ہیں جو مولا کائنات کی شانیں ہیں، جو امام حسن کی شانیں ہیں، جو امام حسین کی شانیں ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کو فرمایا عمر کون ہوتا ہے صدیق امارت بدلنے والا جس کو حضور نے ہمارا امیر بنایا ہو، اگر حضور نے فرمایا ہوتا علی کو اپنا امیر ماننا ہے تو صدیق علی کو اپنا امیر نہ مانتا۔ کیا باتیں کرتے ہو یار، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آگے سنیں، جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید کو تیار کیا، خود تلوار حمائل کی، امامہ باندھا، زرہ پہنائی، تیار کر کے کمر بند باندھا، تیار کر کے گھوڑے کے اوپر سوار کیا۔ اب اس جانب چل پڑے، پورا لشکر پیچھے پیچھے اس جانب چل پڑے جہاں میرے آقا مولا نے ایک مقام رکھا تھا مدینہ پاک سے باہر۔ حضور جناب مدینے سے روانہ ہونے والے مسافروں کو اور حضور مدینے سے روانہ ہونے والے جناب سریہ میں داخل ہونے والے لشکروں کو حضور وہاں سے روانہ فرماتے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک ہاتھ سے جناب حضرت اسامہ بن زید کے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ زین کے اوپر رکھا ہوا ہے اور ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید یہ غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں اور وہ سینہ جو آج بھی حضور کے قدمین سے ایسے جڑا ہوا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا سینہ، وہ سینے کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کے نالین حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سینے پر ایسے ساتھ رگڑے جا رہے ہیں ایسے۔ حضرت اسامہ بن زید نے کہا امیر المومنین یا آپ اوپر گھوڑے پر تشریف لے آئیں یا میں گھوڑے سے نیچے اترتا ہوں۔ سنیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہ اسامہ بن زید گھوڑے سے نیچے آئے گا نہ صدیق گھوڑے کے اوپر سوار ہوگا، فرمایا میں بس دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو میرے آقا مولا نے ہمارا امیر بنایا صدیق اس کی عزت کرتا کیسے ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک
صدیق اکبر کی شان اور کوئی آکے بکواس کرے، حضور نے فرمایا میں نے کہا اسامہ بن زید کی وہ شانیں نہیں ہیں جو جناب مولا کائنات کی ہیں، لیکن حضور فرمائے کہ ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجنا ہے تو صدیق فاروق اعظم کی بات بھی نہ مانے، ان کی سفارش بھی نہ مانے۔ فرمایا صدیق کون ہوتا ہے اس عمارت کو بدلنے والا؟ جس کو حضور نے ہمارا امیر بنایا ہو۔ یہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان۔ بہرحال آپ کو پتا ہے کہ جب آپ لوگ وہاں وزیر آباد کی جانب چلے، اس کے بعد جب سارے معاملات ہوئے تو پھر او بھائی بیٹھ جاؤ، سارے یہاں ہی بیٹھ جاؤ، سیکیورٹی والوں نہ افریقہ، او بھائی سیکیورٹی والے سنتے ہو، ادھر بیٹھ جاؤ، او کاکا ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا، بیٹھ جاؤ۔ جناب حضرت بات کرنے لگا تھا کہ جب یہ معاملات سارے ہو گئے تو بعد میں یہ ہمارے جو برون غلام ہیں نا، برون قسم کے غلام، یہ گوروں کے غلام ہیں، برون غلام ان کو کہا جا سکتا ہے، یہ نیلے پیلے غلام، یہ سارے غلام ہیں۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ یہ پھر وہ غلام ہیں، ان کو بلا لیا ان کے بڑوں نے، امریکنز نے، ساروں نے ایمبیسی میں، انہوں نے کہا یار آپ سے یہ چند لبیک والے قابو نہیں آتے، یہ قابو نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی ہم بڑا قابو کرتے ہیں، ہم نے ان کے اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے سربراہات تھے، ضلع کے، پی پی کے اور جناب ڈویژن کے اور جناب زون کے اور مرکز کے جارے سربراہ پکڑ کے ہم نے جیلوں میں بند کر دیے۔ انہوں نے کہا پھر، انہوں نے کہا جی ہم آگے، یہ جب باہر نکلے ہم نے جناب ان کی گرفتاریاں کی، ان کے اوپر شیل برسائے، ان کے اوپر تیزاب برسائے، یہ اور آگے آئے تو ہم نے ہیلی کاپٹروں سے ان کے اوپر گولیاں برسائیں، اور پھر انہوں نے کہا جناب ہم نے ان کے اوپر گولیاں جناب اور جدید قسم کا سارا اسلحہ برسایا۔ انہوں نے کہا آگے پیچھے جناب فورسیں لگا دی، ہم نے ان کو نکلنے نہیں دیے، کنٹینر لگا دیے، خندقیں کھود دی۔ انہوں نے کہا پھر یہ ہے کہ ایک لبیک کا نعرہ لگتا تھا، ہماری ہر چیز اٹھائی ہوئی پیچھے اور یہ آگے چلے جاتے تھے، اس کا علاج ہمیں بتا دیں۔ ایک منٹ میں لگواتا ہوں نعرہ، میں نے آپ سے کہا تھا میں نعرہ لگواؤں گا ان سے، ابھی یہ تیار ہے نعرہ لگانے کے لیے۔ انہوں نے کہا اس کا علاج بتا دیں۔ انہوں نے کہا اس کا علاج تو ہمارے باپوں کے پاس بھی نہیں تھا، تاریخ کی کتاب دکھانا ہمارا کام ہے۔ ہیڈ لینڈ یہ یورپی مورخ ہے، عیسائی مورخ ہے، اس نے صلاح الدین ایوبی کتاب لکھی ہے۔ اس نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کبھی بھی اسلحے کے اعتبار سے، رسد کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، لشکر کے اعتبار سے، جیش کے اعتبار سے کبھی بھی عیسائیوں سے زیادہ نہیں ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس 25,000 کا لشکر، عیسائیوں کے پاس 1.5 لاکھ کا لشکر، صلاح الدین ایوبی کے پاس 50,000 کا لشکر، جناب عیسائیوں کے پاس 3 لاکھ کا لشکر، اتنی تعداد کے ساتھ صلاح الدین ان سب عیسائیوں سے لڑتا رہا۔ اس نے کہا پھر تم اسے شکست کیوں نہیں دے سکے؟ اس نے کہا شکست کیسے دیتے؟ جنگ شروع ہوتی تھی، ہم صلاح الدین ایوبی کے کماندار، فوجی، سپاہی، اوپر جرنیل شہید کرتے، اس کی صفوں میں سے آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا۔ اس نے کہا ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، صلاح الدین ایوبی کے لشکر سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگتا، اس کے شہید فوجی بھی اٹھ کر لڑنا شروع کر دیتے تھے، انہوں نے ہمیں شکست دی ہے۔ تو اقبال بتا یہ قوت کیسے آئے گی؟ کہتا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بیٹھو جی، بیٹھو، بند کرو جی۔ میں نعرہ لوانا تے آواز تو آڈی آڈی، میں چپ کر جانا، اسپیکر اس نعرہ نہیں لانا، انہاں دی آواز آنی چاہیے۔ تھک گئے ہو تسی؟ اور بھائی اگر تسی تھک گئے ہو تو سنو، پھر حضور دا نام ہوئے تو بڑھدا کیے۔ حضرت درار بن ازور رومیہ نہ جنگ کر رہے، رومیہ نے کیا آپ دے بارے مشہور سی کہ آپ جدو جنگ جاندے نا تے زرہ پائی ہوندی، خود پایا ہوندا، جدو جنگ دی جناب تیزی بدی نا تے آپ خود اتار کے پیچھے پھینک دے دے، پھر جنگ اور تیز ہوندی آپ زرہ بھی اتار کے پیچھے پھینک دے دے، جنگ اور تیز ہوندی آپ قمیض بھی لا دے دے۔ اور رومی پریشان سن، انہوں نے کہا انسان نہیں، ایک کوئی اور مخلوق ہے، لیکن جنگ تے لوگ جناب بلٹ پروف جیکٹا پا کے اور زرہ پا کے لڑتے ہیں، یہ تو سب کچھ لائی جاندہ ہے، کوئی اور مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا شہید نہیں ہوگا، انہوں زندہ گرفتار کرو۔ انہوں نے جناب باقاعدہ ایک لشکر بنایا، حضرت درار بن ازور نو فوج تو علیحدہ کر دیاں۔ انہوں نے آپ نہ جنگ نہیں لڑی، دفاعی پوزیشن علیحدہ لشکر تو دور ہٹان دیاں، کئی میل دور لے آئے۔ آپ نے جدو دیکھا بھی یہ جنگ بھی نہیں کر رہا ہے، اے میں نہ لڑتے بھی نہیں، دفاعی پوزیشن بس میں گھیرے چلے ہویا، تے آپ نے دیکھا کہ شام بھی ہونا لی، سورج بھی غروب ہونا لا، اور گھوڑا بھی سارا دن جہاد کر کے تھک چکیا، تے آپ نے دیکھا فرمایا میرا گرفتار ہونے دا کوئی پروگرام نہیں، ہجے میں نال مزید جنگا لڑنیاں اور شہید ہونے دا بھی
بھی کوئی پروگرام نہیں. آپ نے گھوڑے دا کان پکڑیا, فرمایا شکاوت الی رسول اللہ, فرمایا جے تو مینوں ایتھوں کڈیا نا انہاں دے لشکر وچ تے میں تیری شکایت حضور دی بارگاہ لا دیاں گے. اس دے راوی بھی خود درار بن ازورن کہندے کہ جدوں حضور دا نام آیا نا گھوڑے دے کان وچ تے اس دے جسم وچ بجلی چمکی, کہندے اس نے چھلانگاں لائیاں تے پورے لشکر نو روندیاں ہویا مینوں لے کے نکل گیا. اور یہ زبان حال نہ کہہ رہے سی کہ جناب تساں میرے اگے حضور دا نام لیا, میری بھاویں تھکاوٹ سی صبح تو شام تک, لیکن حضور دا نام آیا, ویکھو میری حضور دی بارگاہ شکایت نہ لانا, میں تانوں لے کے ہو جا رہا. اس واسطے جے تسی تھکے بیٹھے ہو تو پھر یاد رکھنا اور جھلے ہو. امام بوسیری نے کیا کہ امام الانبیاء دی حسن و جمال دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے پا کے بھیجیں. اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجدا تو حضور دا نام بوسیدہ ہڈی یعنی کئی سال پہلے کھا کے ہڈی یا کسی جانور دی ہڈی پئی ہوندی, صرف حضور دا نام لیا جاتا تو وہ بھی زندہ ہو کے کھڑی ہو جاندی. اے امام الانبیاء دی شان ہے, اندر رمک دوڑ جانی چاہیے جدو حضور دا نام آوے, اور باقی کافروں کو پتہ لگنا چاہیے. ایویں تو نہیں نا حضرت حسان بن جناب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم این کر کے حضرت حسان واسطے مسجد نبی ممبر بچھان دے اور فرما دے حسان چاڑے دے انہوں نے جواب دے. حضرت حسان انہوں نے وہ کہن دے اسی بڑے نسب والے ہیں, ساڑھے کو لشکر بڑے ہیں, ساڑھے کو کھان پین, تسی تا بھکے ننگے ہو, توڑے کو تا کھان پین واسطے بھی کوئی نہیں. اور صحابہ رو جناب احتانے دیں دے حضرت حسان این کر کے ممبر ہوتے چڑھ کے کہن دے یکفی بنا علا من غیرنا حب النبی و ایانا. اور دنیا والوں سنو تو انہوں توڑے جناب زر مبارک, مال مبارک, دولت مبارک, رشتہ داریاں مبارک, ساڑھے واسطے اعزاز واسطے دنیا واسطے کو کافی گل کافی ہے کہ ساڑھے دلوں میں حضور دی محبت موجود ہے. جدو حضرت حسان جواب دیں نا انہوں نے سارے کافروں تے میرے آقا و مولا نے فرمانے ان اللہ یعید حسان بروح القدس کما ینافق او یفاخر والرسول اللہ. فرمایا حسان جدو ممبر ہوتے چڑھ کے میرے دشمنوں جواب دیں نا جبریل اس دی پشت کھڑا ہو کے کہندا شابہ بھئی حسان اگے ٹری چل شابہ. پنجابی ترجمہ اس دا ہے, پنجابی ترجمہ اس دا ہے کہ جناب پشت تے کھڑا ہو کے کہندا کہ چل بھئی حسان شاباش اگلی گل کر حضور دی محبت نال. اس واسطے جدو حضور دی گل ایک نہ ساڑیاں تقریراں, میں اپنی گل کر رہا, نہ ساڑیاں تقریراں, نہ ساڑے امامے, نہ ساڑے جبے تے نہ ساڑیاں دستاراں تے نہ ساڑیاں دھوتیاں تے نہ ساڑے بڑے بڑے القاب, اے القابات اینا نہ نہیں گل بڑھنی, گل جدو بھی بڑھنی حضور دے نام نال بڑھنی بس. ٹھیک ہے, اور سارا کچھ تا توڑ نکل سکتا, میرے غریب بندے دا بھی توڑ نکل سکتا, کٹن مارن پتہ نہیں کی کرن. بارہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر, اور بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. بارہ اللہ ہر کسی دی جناب نکل سکتی جناب اے اینٹی ڈاٹ, لیکن ایک چیز ہے اے حضور دا نام ہے. ایک گل کی دی جا میں تھے ناراض تو نہیں ہوگے کیتی جاما اے ڈی چوک والے پہنچے سن نا, ڈی چوک انہوں نے بھی گوڑیاں بکول انہوں نے لگیاں, اور جناب انہوں نے بھی جناب لوگ اتھے جناب زخمی بھی ہوئیں اور جہاں بھاگ بھی ہوئیں بکول انہوں نے سانوں بھی گوڑیاں لگیاں, شہید ساڑھے بھی ہوئے. ایک گل ہے ایک دیکھ فرق ہے, غزوہ حنین دے موقع تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور نے نوے ہونے والے مسلمان صفوان بن امیہ ہے, بڑے بڑے جناب حضرت صفوان بن امیہ ہے, حکیم بن نظام, کعب بن زہیر ہے, جڑے نوے نوے اسلام چاہے نا حضور نے انہوں نے بڑا مال غنیمت دیتا, بڑا مال غنیمت دیتا, وادیاں بھر دیتیاں. حضرت کعب بن زہیر نے اپنی قوم نے جا کے کیا فرمایا قوم حضور اتنا دے دیں اتنا دے دیں, دوبارہ منگن دی حاجت ہی نہیں رہندی. حضور نے جدو مال غنیمت دیتا نا تے جڑے انصار صحابہ سن نا انہاں چو جڑے نوجوان سن نا انہوں نے گل کی تھی, انہوں نے کہا یار جدو اسلام نو قربانی دین دی باری آئی, مال دین دی باری آئی, گھر دین دی باری آئی, باغات دین دی باری آئی, جناب مال غنیمت دین دی باری آئی, جناب اسلحہ جمع کران دی باری آئی, جوانیاں دین دی باری آئی, اسی دین دے رہے ہیں. آج جلو مال غنیمت دی باری آئی تو جناب اے اپنے حصے لے کے جا رہے ہیں تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. امام الانبیاء دی سماعتنا جدو الفاظ ٹکرائے نا حضور نے جمع کر لیا, فرمایا یا معاشر الانصار سارے جمع ہو جاؤ. سارے انصار صحابہ جمع ہو گئے نا تے جڑے بڑے صحابہ سن انصاری بڑے صحابی سن جڑے بڑے سن جڑے انصار چھو اور کمن لگ پہ کہ ہونے اللہ دی کوئی آیت نازل ہوئی, ہونے کوئی قرآن نازل ہویا. وہ کام رسن تے میرے آقا و مولا نے فرمایا کی کہندے ہو کہ مال غنیمت دی باری آئی انہوں نے دے دیتا. فرمایا جدو یہ اپنے گھرن جان گے نا
تے انہاں دے گھر والے پوچھن گے تو تسی کی لے کے آئے گا؟ کوئی کہے گا بکریاں لے آیا، کوئی کہے گا جناب گاواں لے آیا، کوئی کہے گا جناب گھوڑے لے آیا، کوئی کہے گا اونٹ لے آیا، کوئی کہے گا سونا چاندی کپڑے مال غنیمت جو کچھ سی وہ لے کے آیا۔ فرمایا جدو تسی اپنے گھراں جاؤ گے نا تے تسی تہاڈے گھر والے پوچھن کی لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہنا اسی اللہ دا حبیب لے کے آیا، اور کی لے کے آیا؟ تے کہندے صحابہ دیاں چیخاں نکلیاں، انہاں کہا ردینا ردینا ردینا، اسی اس تقسیم تے راضی ہوئے۔ میں انہیں تے گل کرن لگا گوڑیاں 804 نام تے بھی لگ گئیاں، گوڑیاں سانو حضور دے نام تے لگیاں، یا اللہ اسی اس تقسیم تے راضیاں، آئندہ بھی راضیاں، اگر ساڈے سینے کوئی گوڑی لگے تو حضور دے نام تے یا رسول اللہ